بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیلا میری کلاس فیلو تھی، ہم دوسری جماعت میں ساتھ پڑھتے تھے۔ وہ غریب ماں باپ کی بیٹی تھی۔ اس کے ابو چھوٹی سی دکان چلاتے تھے۔ یہ دکان انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھک میں کھول رکھی تھی۔ وہ بیمار پڑ گئے تو یہ دکان بند ہو گئی۔ بیماری ایک عذاب ہوتی ہے، یہ غربت سے بھی بڑا عذاب ہے۔ خدا کسی کو بیماری نہ دے۔ باپ کی علالت سے گھر میں فاقے ہونے لگے۔ ان دنوں شیلا کی عمر بامشکل 8 برس تھی اور تیسری جماعت میں تھی۔ ہم اکٹھا اسکول آتی جاتی تھی۔ ایک دن اس نے اچانک اسکول آنا ترک کر دیا۔ وجہ معلوم کرنے میں امی کے ہمراہ ان کے گھر گئی۔ پتہ چلا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ امی نے سنا تو دانتوں تلے انگلی دبا لی۔ وہ کہنے لگی، خدا کی پناہ، یہ غربت کیسی بری بلا ہے۔ جب بس نہیں چلتا تو معصوم لڑکیاں اس کی بھینٹ چڑھا دی جاتی ہے۔ سالم محمد شیلا کے ابو کے کزن کا بیٹا تھا۔ اس کی چچا کمال دین سے دوستی بھی تھی، جس کی وجہ سے خیریت پوچھنے اکثر ان کے پاس آ جاتا تھا۔ یہ شخص رحم دل تھا اور اچھے دل کا مالک تھا۔ چچا کمال کی بیماری میں ان کی کافی مدد کی، علاج معالجہ بھی کرایا۔ دور کا رشتہ دار تھا۔ خواتین پردہ نہ کرتی تھی۔ شیلا تو کم سن تھی، وہ یوں بھی پردہ نہ کرتی اور بے دڑک سامنے آ جاتی۔ اس شخص کی عمر 40 برس تھی اور کھالوں کا کاروبار تھا جو اچھا جا رہا تھا۔ بیوی فوت ہو چکی تھی۔ ایک بیٹی تھی جو بیاہ ہی جا چکی تھی۔ سالم محمد کی صحت قابل رخص تھی۔ 40 سال کا ہونے کے باوجود وہ 25 کا لگتا تھا۔ قد لمبا تھا، شکل صورت بھی اچھی تھی۔ دوسری شادی کے لیے کافی کوشش کی مگر موزوں رشتہ نہ ملا۔ جانے کیسے اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ شیلا جیسی کمسن لڑکی اس کے لیے موزوں رہے گی۔ اس کنبے کی غربت پر بھی اس کا دل کڑا رہا تھا۔ سوچا اگر یہاں رشتہ طے ہو جائے تو معقول مدد بطور داماد کر سکے گا اور یہ لوگ فاقوں سے بچ جائیں گے۔ شیلا کے 5 بہن بھائی تھے۔ یہ سب سے بڑی بیٹی تھی۔ سالم محمد اپنی ماں کو لے آیا، جس نے چچا کمال سے بات کی اور واضح یوں کہہ دیا کہ تمہارے کنبے کو میرے بیٹے جیسے داماد کی سخت ضرورت ہے جو ان سب کو سنبھال لے، ورنہ تم خود تو ٹی بی جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو اور بستر مرگ پر ہو۔ آج ہو کل نہیں ہوگے۔ تمہاری 4 بیٹیوں اور ایک بیٹے کا کیا بنے گا؟ کچھ اس طرح صالح کی ماں نے ہمدردی جتلائی کہ شیلا کے ابو رشتے پر راضی ہو گئے۔ 1 لاکھ روپیہ اسی وقت صالح نے چچا کمال کے قدموں میں رکھ دیا۔ یوں یہ کنبہ مرتے مرتے جی اٹھا۔ شیلا اتنی معصوم تھی کہ اپنی شادی کے بارے میں گھر والوں کی باتیں سنتی اور اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اسے خبر ہی نہ تھی شادی کیا بلا ہوتی ہے۔ ماں پریشان تھی مگر بیمار شوہر کے فیصلے کے آگے کچھ بول نہ سکی۔ اس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیا۔ 1 ماہ میں ہی شیلا کو دلہن بنا دیا گیا۔ جب بارات آئی، یہ بچی اپنی بارات دیکھنے کے شوق میں خود بھی دروازے کے باہر آ گئی۔ تب کسی بزرگ عورت نے اس کا بازو پکڑ کر اسے گھر کے اندر کھینچ لیا۔ وہ ٹک ٹک بنی سنوری عورتوں کو دیکھتی تھی جو اس کی رخصتی لینے آئی تھیں۔ یہ عجیب شادی تھی۔ میں بھی لڑکیوں کی جھرمٹ میں کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہاں نہ سیلیاں تھیں اور نہ کوئی رسم ہوئی، کیونکہ چچا کمال دین تو کھاٹ پر پڑے خون تھوک رہے تھے۔ وہ عجب و وحشت سے زدہ اور پترائی آنکھوں سے ہر کسی کو دیکھ رہے تھے۔ بڑا بھائی کوئی نہ تھا کہ بہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے رخصت کرتا یا والدین سے اس بے جوڑ رشتے پر احتجاج کرتا۔ قصہ مختصر، غربت دور کرنے کی خاطر یہ سودا ہوا۔ شیلا کو سجی ہوئی کار میں بٹھا دیا گیا۔ ماں اس وقت خاموش تھی، لیکن جب کار چلی تو وہ داڑیں مار مار کر رونے لگی۔ میں نے کار کی ونڈو کے پاس جا کر دیکھا، میری سہیلی سجی ہوئی گڑیا کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ حیرت زدہ نگاہوں سے باراتیوں کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر روتی ہوئی ماں اور بہنوں پر پڑی تو وہ بھی رونے لگی۔ دولہا باپ جیسا شفیق پاس ہی بیٹھا تھا اور اس کے آنسو اپنے رومال سے صاف کر رہا تھا۔ شیلا نے اس وقت گھوٹے کناری سے بھرا ہوا جوڑا پہن رکھا تھا جو سسرالی اسے دلہن کا روپ دینے کو لائے تھے اور اس نے عید کا دن سمجھ کر خوشی خوشی پہن لیا تھا۔
آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی کار گلی کے موڑ مڑتے ہی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ اب خالہ سلیمہ کے دل پر آڑی چلی اور وہ فرش پر گر پڑی۔ تبھی امی نے دوڑ کر ان کو سہارا دیا، بازو سے پکڑ کر کمرے میں جا لٹایا۔ کئی دن تک خالہ بستر سے نہ اٹھی۔ اماں ہی گھر سے کھانا پکا کر لے جاتی اور ان سب کو کھلاتی۔ ذرا حواس میں آئی تو بتایا کہ صالح میاں نے ان کو 3 لاکھ روپے نقد کاروبار کے لیے دیے گئے ہیں اور ان کی بیٹی کا حق مہر وہ الگ دیں گے۔ یعنی بیٹی کی شادی کا سوانگ رچا کر انہوں نے اس معصوم کو بیچا تھا، کیونکہ 3 لاکھ روپے اس زمانے میں بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ بارات کے ساتھ شہرہ کی خالہ گئی تھی۔ اس نے آ کر بتایا کہ جب کار صالح کے گھر پہنچی تو سارے رشتہ دار قربانی کے اس بکرے کے استقبال میں لگ گئے۔ وہ کار پر پھول پتیاں نچھاور کر رہے تھے اور پٹاخے چلا رہے تھے۔ مکان کافی بڑا اور کشادہ تھا، سامنے باغ تھا۔ دلہا دلہن کا کمرہ کمال محنت سے سجایا تھا۔ بچی پھولوں کی سیج پر بیٹھی ہر ایک کو بھولے پن سے دیکھتی تھی۔ تبھی صالح کی بہن اس کے پاس بیٹھ گئی اور سمجھانے لگی، دیکھو یہ کمرہ تمہارا ہے، یہ چیزیں قالین سنگھار میز سب تمہارے لیے ہیں، کار بھی ہے جس پر تم روز سیر کرو گی، اپنی امی کے پاس جاؤ گی نا۔ ماں کا ذکر آتے ہی شیلا بے چین ہو گئی۔ وہ بے قرار ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یا اللہ، یہ کیا؟ ہجوم کے شور میں سمجھ ہی نہ سکی کیا ہو رہا ہے۔ کار میں بیٹھ کر کدھر آ گئی ہے؟ چھوٹے بہن بھائی چھوڑ، بیمار ابا سے اوجھل، پیار کرنے والی ماں سے دور، سوچے اس کو پریشان کرنے لگی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی، اپنوں کو ڈھونڈتی، یکدم پھولوں کی سیٹ سے اٹھنے لگی۔ نند نے بازو سے پکڑ کر دوبارہ سیج پر بیٹھا دیا اور جیٹھانی اسے سر پر دوپٹہ اڑاتے ہوئے بولی، گھبراؤ نہیں، رونا نہیں، ہم تمہارے ہیں، گھر والوں کو یاد نہیں کرنا، وہ کل آ جائیں گے، بس آج کا دن نہیں آ سکتے۔ وہ پھر نہیں گئی، ادھر ادھر دیکھنے لگی، کمرے کی ہر شے کو گھورنے لگی۔ جب سہیلیوں کے گھر جاتی تھی، ان کے گھروں میں اور میرے گھر میں یہ سب چیزیں دیکھتی تھی، سوچتی تھی کہ کہاں سے آ جاتی ہیں یہ چیزیں ان کے گھروں میں اور میرے گھر میں کیوں نہیں؟ یہ فریج، یہ ٹی وی، یہ سنگار میز اور اس میں رکھا ہوا سامان، اور اب یہ سب کچھ یہاں موجود تھا۔ یہ سب کہہ رہے تھے، رونا نہیں، اداس مت ہونا، یہ سب چیزیں تمہاری ہیں، میری ہے تو پھر میرے ماں باپ کے گھر کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ سب میرے گھر پہنچا دے تو ہم بھی امیر ہو جائیں۔ تھوڑی دیر وہ بولی، مگر جب رات ہو گئی تو گھر والے یاد آ گئے۔ یہ ساری چیزیں ہیں مگر ماں باپ تو نہیں ہیں۔ وہ اپنی نند سے پوچھنے لگی، گھر کب جائیں گے؟ مجھے اماں کے پاس جانا ہے۔ ضد کرنے لگی، نہیں ابھی چلو، میں یہاں نہیں سوؤں گی، واپس گھر جاؤں گی۔ صالح محمد کی بہن کا دل بھر آیا۔ اس نے ننھی منھی گڑیا کو بہانوں میں پڑھ لیا، سمجھانے لگی، تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب یہی گھر تمہارا ہے، تم اب سسرال میں ہو، کل تمہاری امی بہن بھائی آ جائیں گے تم سے ملنے، گھبراؤ مت، مہمان ابھی تک گھر میں تھے۔ عورتیں دلہن دیکھنے کمرے میں گھسی آ رہی تھی۔ نند تب جلدی سے اس کا گھونگھٹ ڈالنے لگتی اور پرس ہاتھ میں دے کر کان میں کہتی، سر جھکا کر بیٹھو۔ معصومیت غضب ڈال رہی تھی۔ جو عورت دیکھتی دل تھام کر کہتی، ہائے اللہ، اتنا ظلم۔ رات کے 10 بج گئے۔ شیلا پر تھکن سے غنودگی طاری ہونے لگی۔ تب اس کی نند اور جیٹھانی نے عورتوں کو کمرے سے باہر دھکیل دیا اور دلہا اندر آ گیا۔ اس نے آتے ہی دلہن کو خوبصورت زیورات کا سیٹ دیا، مگر اب وہ کسی کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے نیند آ رہی تھی، بستر پر لپٹتے ہی سو گئی۔ صالح محمد اس سے ایک بات نہ کر سکا، حالانکہ وہ اس کو سمجھا رہا تھا کہ تم میری دلہن ہو اور میں تمہارا شوہر ہوں، اٹھو دیکھو کتنے خوبصورت زیور تمہارے لیے لایا ہوں۔ وہ سوچتی تھی۔ سوتی ہوئی بچی پر صالح کو رحم بھی آیا اور پیار بھی۔ اس سے ماں سے کہا، اماں تم اس کے پاس سو رہو، میں بیٹھک پہ سو جاتا ہوں۔ اگلے دن اٹھتے ہی اس نے ادھر ادھر جھانکا، پھر ماں کو پکارنے لگی۔ تبھی ساس نے سمجھایا، بیٹی یہ تیرا گھر ہے،
ماں بھی آتی ہوگی مگر وہ اپنے گھر سے آئے گی، تیرے گھر تجھ سے ملنے، اور ماں کا گھر تیرا گھر نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس نے ساتھ کا ہاتھ جھٹکا اور پھر ماں کو پکارنے لگی۔ تب نند نے آ کر اس کو بہلایا اور ناشتہ اپنے ہاتھ سے کرایا، پھر نہلا دھلا کر سجا دیا، دوبارہ دلہن بنا کر بٹھا دیا۔ دوپہر کے بعد ہم تم کو سیر کرانے لے جائیں گے، سالے تم کو بازار لے جائے گا، جو شے تمہارا دل چاہے خرید لینا، اور پھر کار پر اپنی ماں کے گھر چلی جانا، ٹھیک ہے؟ ہاں۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیے، جسے سب کچھ اس کی سمجھ میں آ گیا ہو۔ ماں اور بہن نے سالے کو سمجھایا کہ یہ بہت کم عمر ہے، کچھ دن اس کو بالکل تنگ نہ کرنا، بلکہ جو کہے وہی کرنا۔ ہم سب اکٹھے گھومنے پھرنے جائیں گے تاکہ شیلا ہم سے مانوس ہو جائے۔ اب وہ روز شام کو کار پر سیر کرنے جاتے، شیلا کو چیزیں خرید کر دیتے، تحفے لاتے، اور وہ بچی تو تھی، خوش ہوتی تھی ان باتوں سے۔ انہوں نے اس پر کوئی دباؤ نہ ڈالا۔ رات کو ساس اپنے پاس سلاتی، دن کو نندے ہاتھوں میں ہاتھ لیے رکھتی تھی۔ یوں رفتہ رفتہ خوف دور ہو گئی۔ وہ اس کو ہر دوسرے تیسرے دن میکے بھی لیے جاتے تھے، 4-5 گھنٹے بہن بھائیوں میں رہ کر آتی تو خوش رہتی۔ وقت دھیرے دھیرے آگے سڑکنے لگا۔ یہ اچھے لوگ تھے، انہوں نے ننھی منھی شیلا کو اتنے پیار سے رکھا کہ وہ گھر والوں کو بھول گئی، اور اس کو سمجھ میں آتا گیا کہ شوہر اور بیوی میں کیا رشتہ ہوتا ہے اور سسرالی کون لوگ ہوتے ہیں۔ سالے اس کا اتنا خیال رکھتا کہ وہ اس سے پیار کرنے لگی۔ لوگوں نے بہت باتیں کی، اس ظلم کے بارے میں کانوں کو ہاتھ لگاتے، مگر شیلا کے ماں باپ خوش تھے، ان کے تمام خدشات مٹ گئے تھے۔ سالے امیر آدمی تھا، ان کا خیال تھا اس طرح ان کی بیٹی کی قسمت چمک گئی تھی، وہ اپنے سسرال کے ہر فرد کے لیے فرشتہ رحمت بن گیا۔ سسر کا علاج کرایا، برادر نسبتی کو دکان کھول کر دی، اور سسر کے باقی بچوں کو اسکول میں داخل کرایا۔ اس مردہ کنبے میں اس کے پیسے نے جان ڈال دی تھی۔ یہ عجیب کہانی تھی۔ عمر رسیدہ شوہر کو کم سن بیوی اتنا چاہتی تھی کہ زمانہ حیرت زدہ تھا۔ کوئی شیلا کے خاوند کو عمر رسیدہ کہتا تو یہ اس پر پل پڑتی تھی۔ خدا نے شادی کے 6 سال پہلے بچے سے بھی نواز دیا، پھر تو اوپر تلے وہ 4 بچوں کی ماں بن گئی۔ بچوں کو دادی اور پھوپھو نے پالا، کیونکہ وہ بچوں کو اٹھاتی تھی تو ان کی ماں نہیں لگتی تھی۔ میں شیلا سے ملنے گئی تو وہ بہت خوش تھی۔ شوہر بڑی عمر کا تھا، مگر وہ اسے بہت چاہتی تھی، کیونکہ اس نے شیلا کے گھر والوں کے لیے بہت کچھ کیا تھا، انہیں فاقوں اور بیماری سے بچایا تھا، ان کو نئی زندگی دی تھی۔ شیلا اپنے خاوند کا ہر حکم مانتی تھی اور ماں اور دل و جان سے خدمت کرتی تھی، شوہر کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی تھی۔ میں اسے پھولے نہ سماتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ خوبصورت تو تھی ہی، عیش و آرام کی زندگی نے اسے اور حسین بنا دیا تھا۔ 4 بچوں کی ماں لگتی نہ تھی، وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ شیلا کی شادی کو 20 برس ہو چکے تھے، وہ 28 برس کی ہو گئی تھی، اور اب بھرپور جوان عورت تھی۔ اس پر جوانی کے ساتھ جوبن اور روپ تو اب آیا تھا، لیکن اس کا شوہر ان دنوں کچھ بیمار رہنے لگا تھا۔ 60 سال کی عمر میں بھی وہ عمر رسیدہ نہیں لگتا تھا، مگر سستی وزملال اس کی ڈھلتی عمر کی چغلی کھا رہے تھے۔ اچانک ایک روز وہ ہو گیا جس کا کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ ایک روز وہ رات کا کھانا کھا کر بستر پر دراز ہوا تو نیند میں موت نے گلے سے لگا لیا۔ جانے شب کے کون سے پہر دل کا دوڑا پڑا اور سالہ محمد وفات پا گیا۔ صبح جب حسب معمول بیدار نہ ہوا تو شیلا نے جگایا کہ اٹھیے، فجر کی نماز کا وقت نکلا جاتا ہے، مگر سالے اس دنیا میں ہوتا تو جواب دیتا۔ شیلا نے شوہر کا جواب نہ پا کر کئی بار اسے پکارا، ہر پکار کے بعد خاموشی تھی۔ دل دہل گیا اور پھر معاملہ سمجھ میں آتے ہی وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ شوہر کی میت کو رشتہ داروں نے سنبھالا، جبکہ شیلا کو اسپتال لے گئے، جہاں ایک دن
کومے کی حالت میں رہ کر وہ فوت ہو گئی۔ کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ 32 برس کی چھوٹی شیلا اپنے شوہر صالح محمد سے اس قدر والہانہ پیار کرتی ہوئی کہ وہ اس کی وفات کا صدمہ بھی برداشت نہ کر سکی اور خالقی حقیقی سے جا ملی۔ دونوں ساتھ ساتھ لحد میں چلے گئے۔ اتنی رفاقت، ایسا پیار کبھی کسی نے دیکھا نہ ہوگا۔ مرنے کے بعد بھی ساتھ نبھا رہے تھے۔ 2 جنازے آگے پیچھے دنیا سے گئے تو ہر آنکھ اشک بار تھی۔ ایک بچی سے عورت بنی تھی، پھر 20 برس کی رفاقت سے وہ اس کی دوست، غمگسار اور جیون ساتھی بھی بن چکی تھی۔ اس کے بچوں کی ماں تھی، اپنے سسرال کی آنکھوں کا تارا اور ساس نندوں کی چہیتی تھی۔ آہ، میری سہیلی میں کتنی خوبیاں تھیں، گنوانے بیٹھوں تو گنوا نہیں سکتی۔ یہ کچھ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں۔ آج تو شادیاں کھیل اور طلاقیں عام بات ہیں۔ برسوں پرانے لوگ کیسی انہونی نبھا جاتے تھے کہ آج سوچو تو حیرت ہوتی ہے۔ ان دنوں شادی کے بندھن کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی اور شادی کو ایک معمولی رشتہ گردانا جاتا ہے۔ معمولی بات پر علیحدگی اور طلاق کے کیس عام ہیں۔ میاں بیوی اس قدر نازک مزاج ہو گئے ہیں کہ میاں کھراٹے لے یا بیوی پالتو جانور رکھ لے تو اس بات پر طلاق ہو جاتی ہے۔ عمروں کا فرق تو بڑی بات ہے، رنگت کے فرق پر جیون ساتھی کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ جھجکتے شیلا نے تو خود سے 20 برس بڑے شخص کے ساتھ زندگی کے 20 برس ایسے گزارے تھے جیسے کوئی جنت میں زندگی گزارتا ہے۔ اس وقت جب اس 8 برس کی بچی کا نکاح 40 کے شخص سے ہو رہا تھا، محلے کی عورتیں بھی رو رہی تھیں، مگر جس طرح شیلا نے سمجھوتا کیا اور زندگی ہنس کر گزاری، اس پر دنیا حیرت میں تھی۔ دنیا میں ایسی عورتیں بہت ہیں جن کے صبر و تدبیر کی مثال نہیں ملتی۔ شیلا کے بچے آج بھی اپنی ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں۔ پھول اس کی لحد میں نچھاور کرتے ہیں کہ اس بے مثال ماں اب کس کی ہوئی۔